السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رات کی تاریکی میں کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں جانا انسان کے لیے موت کو دعوت دینے کے برابر ہوتا ہے۔ یہ کہانی ایک پرانی حویلی کی ہے جو گاؤں کے کنارے پر آج بھی سنسان کھڑی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس حویلی میں ایک بدروح قید ہے جو اپنی موت کا بدلہ آج تک لیتی ہے۔ اور یہ کہانی ریحان اور اس کے دوست ذیشان سے شروع ہوتی ہے۔ ریحان ایک نوجوان جو کہ ہمیشہ سچ اور جھوٹ کو پرکھنے کے لیے تیار کھڑا رہتا۔ گاؤں کے لوگ جب اس حویلی کا ذکر کرتے تو ان کے چہروں پر خوف طاری ہو جاتا۔ وہیں دوسری طرف ریحان تھا جو کہ کہتا یہ سب محض باتیں ہیں اور کچھ نہیں۔ ریحان کو سب نے بہت سمجھایا تھا لیکن ریحان ماننے کو تیار نہیں تھا۔ ریحان کی بہن فاطمہ گھبرائی ہوئی ریحان سے کہتی ہے، ریحان تم پھر اس حویلی کے قریب گئے تھے نا؟ میں نے کہا ہے نا وہاں مت جایا کرو۔ ریحان کہتا ہے یہ سب کہانیاں ہیں فاطمہ، کل رات میں خود جا کے دیکھوں گا کہ حقیقت کیا ہے۔ فاطمہ ڈری ہوئی کہتی ہے تم سمجھ نہیں رہے ہو ریحان، یہ سب کہانیاں نہیں ہیں، میں نے خود سنا ہے۔ وہاں سے عجیب عجیب آوازیں آتی ہیں، کسی کے چیخنے کی آوازیں، اور اسی وقت گاؤں کے ایک بزرگ چچا بھی اس کے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں بیٹا، فاطمہ ٹھیک کہہ رہی ہے، یہ سب کہانی نہیں ہے، کچھ کہانیاں حقیقت بھی ہوتی ہیں۔ وہ حویلی بہت خطرناک ہے، تم وہاں نہ جاؤ تو ہی بہتر ہے۔ ریحان مسکراتا ہوا کہتا ہے ارے چچا، آپ سب لوگ تو فضول میں ہی باتیں کرتے ہیں، میں خود جا کر اس حویلی کی سچائی دیکھوں گا اور آپ سب کو غلط ثابت کر دوں گا۔ ریحان کی ضد کو کوئی روک نہ سکا۔ اگلی رات وہ اپنے دوست ذیشان کے ساتھ اسی ویران حویلی کے گیٹ پر پہنچ گیا۔ وہ دونوں اس حویلی کے گیٹ کو دیکھ رہے تھے جو کہ بہت پرانا اور زنگ آلود تھا۔ ذیشان ریحان سے کہتا ہے یار مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، چل یہاں سے واپس چلتے ہیں۔ ریحان کہتا ہے چپ کر یار۔ ریحان جیسے ہی اس حویلی کے زنگ آلود دروازے پر ہاتھ رکھتا ہے وہ دروازہ خود ہی بخود کھل جاتا ہے۔ ذیشان کانپتی ہوئی آواز میں کہتا ہے ریحان یہ دروازہ کیسے کھل گیا؟ ریحان کہتا ہے ڈر مت یار، چل اندر چل کے دیکھتے ہیں۔ ریحان اپنے دوست کو لے کر اس حویلی کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اندر اندھیرا تھا اور ہوا کی سردی ہڈیوں میں اتر رہی تھی۔ دیواروں پر لٹکی پرانی تصویریں پھاڑ دی گئی تھیں اور پھر ایک ڈراؤنی سرگوشی گونجی ان کے کانوں میں، جیسے کوئی کہہ رہا ہو یہاں سے چلے جاؤ ورنہ کبھی واپس نہیں جا سکو گے۔ ذیشان بہت گھبرا جاتا ہے اور کہتا ہے چل یار ابھی بھی وقت ہے، میں کہتا ہوں یہاں سے واپس چلتے ہیں۔ ریحان لیکن کسی کی بات ماننے کو جیسے تیار ہی نہیں تھا۔ وہ بہت تجسس میں تھا کہ آخر اس حویلی میں کون سے راز چھپے ہیں۔ ریحان اور ذیشان اب ایک کمرے میں پہنچے، وہاں ایک پرانی ڈائری رکھی تھی۔ ریحان نے اسے کھولا اور اس ڈائری کو پڑھنا شروع کیا۔ اس ڈائری میں لکھا تھا میرا نام زینت ہے، میرے شوہر نے مجھے دھوکے سے قتل کیا، میری روح اس حویلی میں قید ہے، جب تک میرا بدلہ پورا نہ ہوگا کوئی یہاں سے زندہ نہیں نکلے گا۔ ذیشان یہ سب سن کر گھبرا جاتا ہے اور کہتا ہے میں نے کہا تھا یار واپس چلتے ہیں، یہ جگہ لعنتی ہے، لیکن تو نے میری بات نہ مانی، تو نے مجھے کس جگہ پھنسا دیا یار۔ ریحان کہتا ہے چپ کر یار کچھ نہیں ہوتا۔ پھر اچانک ریحان اور ذیشان کے کانوں نے کچھ سنا، دروازہ زور سے بند ہو گیا، کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ ریحان نے ٹارچ گھمائی اور دیکھا ایک عورت سفید لباس میں کھڑی تھی۔ ریحان گھبرا کر اور ڈرے ہوئے لہجے میں اس سے پوچھتا ہے تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ بدروح اونچی اور خوفناک آواز میں کہتی ہے میں زینت ہوں اور اب تم دونوں میری قید میں ہو۔ ذیشان یہ سب سن کر بھاگنے لگا لیکن اندھیرا اسے نگل گیا۔
ریحان یہ سب دیکھ کر چیختا رہا، ذیشان ذیشان، مگر جواب صرف ایک ڈراؤنے قہقہے میں تھا جو کہ بدرو کھڑے ہنس رہی تھی۔ ہا 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 ہا، اب تمہاری باری ہے۔ ریحان وہاں سے بھاگنے لگا اور بھاگتا بھاگتا وہ ایک تہہ خانے میں جا پہنچا۔ وہاں ایک پرانا آئینہ رکھا تھا۔ اچانک اس نے اپنی شکل دیکھی اور وہ چونک اٹھا۔ آئینے میں اس کا چہرہ نہیں تھا بلکہ زینت کا خون آلود چہرہ جھلک رہا تھا۔ ریحان ڈرتے ہوئے کہتا ہے، یہ کیا ہے؟ زینت کہتی ہے، تم اب میرے حصے کا سایہ بن چکے ہو۔ ریحان یہ سب سن کر بہت ڈر جاتا ہے اور وہ وہاں سے کسی بھی طرح بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ ریحان نے حویلی کے اندر مزید تلاش کیا۔ ایک کمرے میں اسے دیواروں پر خون سے لکھے الفاظ ملے، وہ شوہر جو قاتل تھا وہ اب تک زندہ ہے۔ ریحان حیرانی میں کہتا ہے، اس کا مطلب زینت کا قاتل ابھی بھی موجود ہے۔ ریحان اب یہ سب دیکھ ہی رہا ہوتا ہے کہ اچانک اس کے کانوں میں چیخ کی آواز سنائی دیتی ہے جو کہ ذیشان کی ہوتی ہے۔ ریحان بھاگتا ہوا ایک کمرے میں پہنچا اور دیکھا ذیشان زمین پر پڑا ہے، اس کا جسم نیلا پڑ چکا تھا۔ ذیشان اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ ذیشان اپنی آخری سانسیں لیتے ہوئے ریحان سے کہتا ہے، ریحان وہ ہمارے پیچھے ہے، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ اور پھر ذیشان کی سانسیں ٹوٹ جاتی ہیں اور وہ اپنی جان گنوا بیٹھتا ہے۔ ریحان خوف سے لرز گیا۔ وہ بھاگا لیکن حویلی کے ہر کمرے کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ ریحان کی سانسیں تیز تھیں۔ وہ ایک کونے میں چھپنے کی کوشش کرتا لیکن بدرو کی آواز قریب آتی جاتی۔ وہ بدرو اس سے کہتی، تم بچ نہیں سکتے، میں تمہیں بھی وہی سزا دوں گی جو میں نے اپنے شوہر کو دی۔ ریحان اب چیختے ہوئے کہتا ہے، میں تمہارا قاتل نہیں ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ بدرو غصے میں کہتی ہے، تم اس کے خون کی نشانی ہو، تمہیں مرنا ہوگا۔ ریحان نے اپنے ارد گرد دیکھا اور ایک جلتا ہوا چراغ پکڑ لیا۔ وہ چیخا، اگر تم بدرو ہو تو میں تمہیں آگ سے ختم کر دوں گا۔ ریحان نے چراغ اس عورت پر پھینکا لیکن وہ غائب ہو گئی اور حویلی کا سارا ہال آگ کی لپٹ میں آ گیا۔ صبح کے وقت لوگ حویلی کے باہر جمع تھے۔ وہاں صرف راکھ بچی تھی اور اس راکھ میں 2 انسانی ڈھانچے پڑے تھے۔ کچھ کہتے ہیں وہ ریحان اور ذیشان تھے، کچھ کہتے ہیں وہ ڈھانچے زینت اور اس کا قاتل شوہر تھے۔ لیکن آج بھی آدھی رات کو اس ویران جگہ پر عورت کی ہنسی گونجتی ہے اور لوگ قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے 2 لڑکوں کی چیخیں سنی ہیں۔ اور آج بھی اس بدروح کی آواز وہاں گونجتی ہے، وہ کہتی ہے، یہ میرا بدلہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ تو ویورز، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسے ہی خوفناک کہانی ہو تو ہمیں ضرور بتائیں، آپ کی کہانی ہم سنائیں گے اپنی زبانی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، چلتی ہوں میں، اللہ حافظ۔